بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم آپ کا میزبان تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر خدمت۔ جاتی عمرہ میں ایک میٹنگ ہو رہی ہے، مولانا فضل الرحمان، جناب آصف علی زرداری، جناب شہباز شریف، جناب میاں نواز شریف اور بلاول بھٹو کے بیچ، اور اس کا موضوع ہے آئینی ترامیم۔ دیکھتے ہیں کہ کیا اس سے نکلتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی دوسری جانب پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ ابھی تک ناکام نظر آ رہی ہے، کسی احتجاج کی انہوں نے کال نہیں دی، اور جیسے ہم کل اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ میٹنگ کھیلیں گے، تو میٹنگ ایک ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد ایک میٹنگ ہوگی۔ ایسا لگتا ہے کہ ورکرز جو ہیں وہ تو سڑکوں پر آنے کے لیے بےتاب ہیں، عمران خان صاحب کی ہدایت بھی یہی ہے، لیکن وہ لوگ جو احتجاج کرنا چاہتے ہیں، آنا چاہتے ہیں، پولیٹیکل کمیٹی یا کور کمیٹی میں کچھ لوگ ان کو اپوز کر رہے ہیں۔ ابھی صلاح مشورے کی حد تک ہے، لیکن ورکرز کی طرف سے تو احتجاج کی کالز آ گئی ہیں کہ ہم پہنچیں گے۔ عمران خان صاحب کی جو آخری ہدایات تھیں وہ یہی تھیں کہ احتجاج کیا جائے۔ اب شبلی فراز صاحب کی طرف ساری انگلیاں اٹھ رہی ہیں، ان سے سوال کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے انتظار پنچھوتا سے کہ آپ نے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو بات بھی کرنی ہو مجھ سے پوچھ کر آپ کریں گے، کیونکہ میں چیف آف سٹاف ہوں اور میں تمام چیزوں کو کنٹرول کرتا ہوں۔ تو جو آخری ہدایات تھی عمران خان صاحب کی وہ کیا تھیں؟ شبلی فراز صاحب کو چاہیے کہ وہ ورکرز کو بتائیں۔ کوئی ان پر شک نہیں کر رہا، لیکن جو ایک خاموشی ہے یہ ایک کرمنل سائلنس ہے، اور اس نے بہت لوگوں کے دلوں میں، خاص طور پر ورکرز کے دلوں میں بڑے ابہام پیدا کیے ہیں۔ تو لوگ دیکھ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ کل حکومت نے اپنا ایجنڈا بتا دیا ہے، کابینہ کا بھی کل اجلاس ہے، سینٹ کا بھی کل اجلاس ہے، قومی اسمبلی کا بھی کل اجلاس ہے، اور مولانا فضل الرحمان کی کل پی ٹی آئی کے قائدین سے بھی اسلام آباد میں ملاقات ہے۔ تو بڑا اہم ٹائم ہے، اور اگر اس موقع پر سڑکوں پر احتجاج نہیں ہے، پریشر نہیں ہے، تو اس کا ایڈوانٹیج بہرحال حکومت کو جائے گا۔ تو یہ ابھی ساری بحث چل رہی ہے۔ دوسری جو ایک اور بڑی امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ پنجاب کے اندر جو اسٹوڈنٹس کا پروٹیسٹ ہے، ایک بچی کے ساتھ مبینہ طور پر ریپ ہوا، اور اس کی جب کہانی آئی تو وہ پنجاب گروپ آف کالجز کی وہ بچی تھی۔ یہ جو کالج کا گروپ ہے یہ میاں عامر محمود جو دنیا ٹی وی کے چیئرمین ہیں ان کا یہ گروپ ہے۔ تو آج مریم نواز میاں عامر کی ریپیوٹیشن کے لیے ٹسوے بہاتیوں میں نظر آئیں، اور انہوں نے کہا کہ میاں عامر کی ریپیوٹ بہت اچھی ہے، اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ایسا واقعہ تو ہوا ہی نہیں، اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ سب ایک سازش کا نتیجہ ہے، یہ ایک فیک نیوز ہے، اور میاں عامر کی بڑی بے عزتی ہوئی، اور میرا دل اس پہ بہت پریشان ہے کہ یہ میرے دور اقتدار میں ہوا۔ تو میں تھوڑا سا کمپیریزن کر رہا تھا حسینہ واجد صاحبہ کو، بنگلہ دیش کی جو رہنما تھی، وہ بھی جو اسٹوڈنٹس احتجاج کرنے کے لیے نکلے تھے باہر، ان کو وہ کہہ رہی تھی کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ اور یہاں پر جو مریم نواز صاحبہ جو بات کر رہی ہیں وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے، پی ٹی آئی ایک دہشت گرد جماعت ہے، اور یہ پی ٹی آئی کے جو بزرگ ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو یہ اس پر ہڑتال کے لیے آمادہ کیا، اور ان کو وہ باہر وہ آئے ہیں، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اچھا، اس میں دو تین چیزیں بڑی اہم تھیں۔ ایک تو جس وقت انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کا آغاز کیا، یہ میں آپ کو سنوا رہا ہوں، جو وہاں پر عظمہ بخاری ہیں، انہوں نے صحافیوں کو تھریٹن کیا۔ اگر آج کسی نے پریس کانفرنس میں نوئسنس کریٹ کی، کسی نے شور اور بدتمیزی کی، تو میں اسپیئر نہیں کروں گی، میں بالکل صاف بتاؤں گی، اور کسی کی نوکری کے ساتھ میں قطعاً میرے اس میں ہے ہی نہیں، لیکن میری شکایت کا مطلب جو ہے وہ نوکری خراب ہونا ہے، جو میں نہیں چاہتی۔ اٹس اے شیم۔ میں آپ کو بتاؤں عظمہ بخاری صاحب، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ نے بے شرمی کی ساری حدیں پار کر لیں۔ آج آپ دھمکیاں دے رہی ہیں صحافیوں کو کہ آپ کی نوکری جو ہے وہ ہماری مرہون منت ہے۔ کوئی کسی کی نوکری آپ کی مرہون منت نہیں ہے، اور رزق جو ہے وہ میرا اللہ دیتا ہے۔ ہمیں بھی تو آپ نے نوکریوں سے برخاست کیا ہوا ہے، نوکری نہیں کرنے دے رہا ہے، لیکن روٹی ہماری بھی چل رہی ہے کیونکہ وہ مولا دیتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ تو آپ صحافیوں نے یہ جو حاصل کی ہیں ساری آزادیاں، یہ بڑی قربانیوں کے ساتھ حاصل کی ہیں، ہم ان پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں اپنی جو صحافتی تنظیمیں ہیں کہ جس وقت علی امین گنڈا پور نے بات کی تھی تو آپ نے مائک اٹھا دیے
پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے سامنے سے، سلمان اکرم راجہ کے سامنے سے، وہ لوگ جو انتہائی مہذب زبان استعمال کرتے ہیں، یہ ساری صحافتی تنظیموں کے جو سربراہان ہیں یعنی ان کے جو لیڈرز ہیں وہ آگے. اب کہاں ہیں آپ؟ بتائیں کہاں ہیں آپ؟ یہ جو عظمہ بخاری نے بات کہی ہے، کوئی شرم ہے کسی کو؟ کوئی آ کے بتائے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں. میں آپ لوگوں دیکھیں، میں حصہ ہوں صحافیوں کا، اور یہ سارے صحافی اور ہم ایک ہیں، لیکن جو کالی بھیڑیں ہیں ان کا بتانا تو پڑے گا نا. میں نام نہیں لیتا کسی کا، مجھے بتائیں وہ تنظیمیں کہاں ہیں جب عظمہ بخاری نے یہ دھمکی دی کہ صحافیوں کے اگر کسی نے کوئی غیر ضروری سوال کیا تو میری جو ناراضگی ہے وہ نوکریوں کا باعث بن سکتی ہے. یہ کون ہے وزیر اطلاعات پنجاب کی جو صحافیوں کو دھمکی دینے کی جرت رکھتی ہے؟ اور مریم نواز کی کیا اوقات ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے باپ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے اور فارم 47 کی پیداوار ہے وہ. یہ اس طرح صحافیوں کو دھمکیاں دینا، ان کو کہنا کہ ہم تمہاری نوکریاں ختم کر دیں گے، خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو. اور میں یہ جو سوال اٹھا رہا ہوں اس کو آپ کی ویک اپ کال ہونی چاہیے. یہ میں کوئی آپ کی ذات پر تنقید نہیں کر رہا. اداروں کو مضبوط کریں آپ. پریس کلبز ہیں، جو پی ایف یوجز ہیں، آر آئی یوجز ہیں، پنجاب یونین آف جرنلسٹ ہے، کراچی یونین آف جرنلسٹ ہے، بھائی خیبر یونین آف جرنلسٹ ہے، سب آپ اٹھیں اور یہ بتائیں. کوئی بھی حکمران ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی والے ہوں، چاہے وہ مسلم لیگ نون کے ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں، آپ ریزسٹ کریں. آپ کسی کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ اس طرح کی گفتگو کرے اور اس طرح سے تھریٹن کرے. صحافیوں کو پچھلے چند دنوں سے جتنا اس پروسیشن میں انہوں نے مارا، وہ جو یوٹیوب کے صحافی ہیں، وہ صحافی ہیں، وہ جرنلسٹ ہیں، ان کو یوٹیوبر کہنا توہین ہے. دے آر سٹیزن جرنلسٹ، اور وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. انہوں نے اس معاشرے میں ہونے والے مظالم کو ایکسپوز کیا ہے، ظلم کو ایکسپوز کیا ہے. ان کو جس طرح اٹھایا جا رہا ہے، مارا پیٹا جا رہا ہے، اور یہ صحافتی تنظیمیں یہ خاموش ہیں. بڑا یہ افسوسناک صورتحال ہے. یہ میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، آپ جو پورے پنجاب میں مظاہرے ہیں، آپ فوٹیجز دیکھ رہی ہیں، اور وہ اتنی ڈٹھائی سے، اتنی بے شرمی سے پنجاب گورنمنٹ کہہ رہی ہے جناب ایسا تو واقعی نہیں ہوا، یہ تو سارا فیک ہے. اور یہ مجھے اور ان میں اور حسینہ واجد میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آیا. تو جو انجام حسینہ واجد کا ہوا، آپ کا بھی وہی انجام ہوگا، کیونکہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ لوگوں کو، صحافیوں کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہماری بچیاں جب کالجز میں جاتی ہیں تو ان کی جو ہے وہ حفاظت اس کالج کی ذمہ داری ہے. میاں عامر کی ریپیوٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا. اگر میڈیا نے یہ نشاندہی کی ہے کہ میاں عامر کے کالج میں یہ ہے، تو میاں عامر کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اس پر پردہ ڈالنے کی بجائے کہ وہ اس پر پردہ ڈالے. یہ نہیں چاہیے تھا اسے یہ چاہیے تھا کہ وہ اس کو آ کے کنفیس کرتا، اس کو ٹرانسپیرنٹ بناتا، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو سزا دیتا. وہ ادھر سوشل میڈیا پر ویڈیوز چل رہی ہیں، ان کے جو ٹیچرز ہیں غنڈوں کی طرح وہ بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو، اور جس طریقے سے مارا پیٹا گیا، جو امیجز آئے ہیں، جس طریقے سے گرفتاری ہے، اور یہ تحریک پورے پنجاب میں چلی گئی اور یہ رکے گی نہیں ایسے. اگر مریم نواز یہ سمجھتی ہیں کہ وہ طاقت کے ذریعے اس کو دبا لیں گی تو ایسا آپ نہیں کر سکتی. اس سے پہلے بھی طاقت کا بڑا استعمال ہوا لیکن کبھی کوئی اس پہ راضی نہیں ہوا. تو جناب یہ ساری صورتحال ہے، اور اجازت دیجیے مجھے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جیسے ہی کوئی پی ٹی آئی کی کمیٹی کو اعلان کرتی ہے. ورکرز نے تو اعلان کر دیا ہے، ورکرز کہہ رہے ہیں کہ ہم پہنچیں گے اسلام آباد احتجاج کے لیے آئیں گے. اب لیٹس سی کہ یہ پولیٹیکل کمیٹی یا کور کمیٹی کیا فیصلہ کرتی ہے. اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان.